بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آپ لوگوں نے یا ودودو یا لطیفو کے بہت سے وظائف دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے اور کیے ہوں گے، اور میں نے بھی آپ کے ساتھ یا ودودو یا لطیفو کے کچھ وظائف شیئر کیے ہیں جو کہ بڑے مجرب اور بڑے طاقتور ہیں، جن سے میرے بہت سے بہن بھائیوں کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ آج بھی میں آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے بڑے پیارے نام یا ودودو یا لطیفو کا ایک بڑا ہی خاص مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا، جس میں ایک سفید کاغذ پر آپ لوگوں نے ان دو اسم مبارک کو لکھ کر اسی کاغذ پر اپنا اور اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے، اور پھر اس وظیفے کو پڑھ کر، جو کہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں، پڑھ کر آپ لوگوں نے اس کاغذ پر دم کر دینا ہے۔ دم کر کے اس کو آپ لوگوں نے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ پھر دیکھیے گا کہ وہ کیسے آپ کی محبت میں دیوانہ ہوتا ہے۔ وہ ساری زندگی آپ سے محبت کرتا رہے گا، وہ ساری زندگی آپ کے ناز نخرے اٹھائے گا۔ اسی طرح اگر اس نے آپ کے ساتھ شادی کا وعدہ کیا ہے اور اب وہ مکر گیا ہے، آپ سے بات چیت نہیں کر رہا، تو انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی بھی ہوگا اور اپنے گھر والوں کو شادی کے لیے آپ کے گھر بھیجے گا یا بھیجے گی، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کی محبت نکاح کے رشتے میں جڑ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بیوی اپنے خاوند کو اپنی محبت کا دیوانہ بنانا چاہتی ہے، اس کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتی ہے کہ وہ اس سے بے انتہا محبت کرے، کسی دوسرے کی طرف وہ نہ دیکھے، تو وہ یہ خاص عمل کر لے، انشاءاللہ اس کا شوہر اس کا تابع ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خاوند چاہتا ہو کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرے، مجھ سے بدسلوکی نہ کرے، میں جو بھی بات اس کو بولوں وہ مانے، تو میری فرما بردار بن کر رہے، تو وہ شوہر بھی اس خاص عمل کو کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ میاں بیوی ایک دوسرے سے بے حد محبت کرنے لگیں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ رب العزت کے اس اسم مبارک یا ودودو کا مطلب ہے اے محبت کرنے والے۔ بے شک میرے اللہ کی ذات محبت کرنے والی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنے والی ہے، اور دلوں کو دلوں سے ملانے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ وہ میرا اللہ ہی ہے جو دلوں کو دلوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ آج میں آپ کو جو خاص عمل بتاؤں گا یا ودودو یا لطیفو کا، اس سے انشاءاللہ پتھر دل انسان، سخت سے سخت انسان بھی آپ کی مٹھی میں آ جائے گا، وہ آپ کی محبت کا دیوانہ ہو جائے گا، وہ آپ کے قبضے میں آ جائے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آئیے اب چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف، لیکن یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ اس عمل کی 2-3 شرائط ہیں۔ ان شرائط کو بھی آپ لوگوں نے اچھی طرح سمجھ کر، اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کر آپ لوگوں نے کرنا ہے، تو اس لیے آپ لوگ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی بات آپ سے چھوٹ نہ پائے۔ اب پہلے میں آپ کو اس عمل کی شرائط بتاتا ہوں۔ اس عمل کی شرائط یہ ہے کہ اس عمل کو آپ لوگوں نے رات کے وقت کرنا ہے اور تنہائی میں کرنا ہے۔ اس عمل کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے اور آپ نے کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتانا۔ اس عمل کو آپ نے تنہائی میں کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس عمل کو آپ لوگوں نے تنہائی کے ساتھ ساتھ پاک اور صاف ہو کر کرنا ہے۔ میری بہنیں اپنے خاص ایام میں اس عمل کو نہیں کر سکتی، باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ اس عمل کی جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو کسی بھی ناجائز تعلق کے لیے، کسی بھی ناجائز کام کے لیے نہیں کرنا۔ یہ سخت عمل ہے، اگر آپ لوگ اس عمل کو کسی ناجائز مقصد کے لیے کریں گے تو اس کے آپ پر برے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے اس عمل کو ناجائز تعلق کے لیے، ناجائز کام کے لیے نہیں کرنا، اور اس عمل کو آپ لوگوں نے اجازت لے کر کرنا ہے۔ اس کی اجازت کے لیے آپ لوگوں نے کمنٹس باکس میں اللہ رب العزت کا کوئی پیارا نام لکھ دینا ہے، یا پھر آپ لوگ اپنا نام لکھ دیں تو آپ لوگوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی۔ یہ محبت کا سخت ترین عمل ہے، اس عمل کو اجازت لے کر اور جائز
مقصد کے لیے کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ لوگوں نے ایک سفید کاغذ اور ایک پینسل لے لینی ہے، اور اس سفید کاغذ پر آپ لوگوں نے 4 خانے بنا لینے ہیں، جو کہ آپ کو تھم نیل پر بھی نظر آ جائیں گے۔ پھر آپ لوگوں نے ان 4 خانوں میں اوپر والے دائیں خانے میں پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا ودود کو لکھنا ہے، اور اس خانے کے آگے جو دوسرا خانہ ہے اس خانے میں آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا لطیف لکھنا ہے۔ اوپر والے دونوں خانوں میں آپ لوگوں نے یا ودود اور یا لطیف لکھ لیا۔ اب جو نیچے 2 خانے ہیں ان میں پہلے خانے میں آپ لوگوں نے جس کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں اس کا نام لکھنا ہے، چاہے وہ لڑکی ہے یا پھر لڑکا ہے۔ اگر میاں بیوی کے لیے کر رہا ہے تو وہ بیوی کا نام لکھے، اور بیوی اگر میاں کے لیے کر رہی ہے تو وہ میاں کا نام لکھے، اور جو دوسرا خانہ ہے اس خانے میں جو کر رہا ہے اس نے اپنا نام لکھنا ہے۔ اگر بیوی خاوند کے لیے کر رہی ہے تو بیوی اس میں اپنا نام لکھے، اور خاوند اگر بیوی کے لیے کر رہا ہے تو خاوند اس خانے میں اپنا نام لکھے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر اس کاغذ کو آپ لوگوں نے فولڈ کر لینا ہے۔ اس کاغذ کو 2 تہوں میں آپ لوگ فولڈ کر لیں، اور پھر اس کاغذ کو آپ لوگوں نے اپنی مٹھی میں پکڑ لینا ہے، اور اس پر آپ لوگوں نے محبت کا جو وظیفہ اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل کسی کو بھی اپنی محبت میں مبتلا کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو میاں بھی کر سکتا ہے، بیوی بھی کر سکتی ہے، محبوب بھی کر سکتا ہے، محبوبہ بھی کر سکتی ہے، اور اس عمل کو والدین اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں۔ اولاد میں سے کوئی اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے کر سکتا ہے، بھائی بہن کے لیے کر سکتا ہے، بہن بھائی کے لیے کر سکتی ہے۔ جتنے بھی جائز رشتے ہیں ان سب جائز رشتوں کے لیے آپ اس عمل اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں اور محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور یاد رکھیں کہ اس عمل سے نقصان نہیں ہوتا تب تک جب تک آپ اس کو کسی جائز مقصد کے لیے کرتے ہیں، اور اگر ناجائز مقصد کے لیے کریں گے تو پھر اس کے جو ہے نقصانات ہوں گے، اور ان نقصانات کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اگر آپ کو اس عمل کو کرنے کی اجازت دوں گا تو وہ صرف اور صرف جائز تعلقات کے لیے اور جائز کاموں کے لیے ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے اس کاغذ کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے نماز والا درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے ان 2 صفاتی نام یا ودود یا لطیف کو اگٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور ان کو آپ لوگوں نے 129 بار پڑھنا ہے۔ 129 مرتبہ آپ لوگوں نے یا ودود یا لطیف کا آپ لوگوں نے ورد کرنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 129 مرتبہ ان 2 اسم مبارک کا ورد کرنا ہے۔ جب ان 2 اسم مبارک کا ورد کر لیں تو پھر آپ لوگوں نے 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کا آپ لوگوں نے ورد کرنا ہے، اور آخر میں پھر آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ لوگوں کا یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے اس کاغذ کا کیا کرنا ہے؟ اب اس کاغذ کو آپ لوگوں نے پہلے 7 دن اپنے پاس رکھنا ہے۔ پہلے 7 دن آپ لوگوں نے اس عمل کو کر کر اس جو کاغذ ہے اس پر دم کرتے رہنا ہے، اور اس عمل کو کر کے اس پر دم کر کے آپ لوگ اس کاغذ کو کسی بھی اونچی جگہ پر کسی بھی وزن کے نیچے آپ لوگ اس کو رکھ دیں۔ آپ کسی کتاب کے نیچے رکھ دیں، آپ کسی برتن کے نیچے رکھ دیں، کسی بھی جگہ پر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے پاس اپنے پرس میں اپنے پاس اس کو رکھ لیں۔ انشاءاللہ ان 7 دنوں کے
کے اندر اندر آپ اپنے مقاصد میں کامیابی ملے گی، اور اگر آپ کو ان 7 دنوں میں کسی وجہ سے کسی الجھن سے آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیابی نہیں ملتی، تو پھر آپ لوگوں نے یہ جو تعویذ ہے، اس تعویذ کو ویسے 7 دن کے بعد ہر کسی نے اس کو کسی درخت کی جڑ میں اس کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے دفنا دینا ہے۔ اس کو آپ لوگوں نے وہاں پر دفنا کر، اگر آپ کا جو مقصد ہے، جو آپ مراد تھی وہ پوری ہو گئی ہے، تو پھر آپ لوگ اس کو دفنا دیں اور آپ لوگوں نے اس عمل کو چھوڑ دینا ہے۔ اور اگر آپ کو اس مقصد میں کامیابی نہیں ملی ابھی تک، تو پھر آپ لوگوں نے 11 دن یعنی کہ اس کے بعد بھی آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنی ہے۔ انشاءاللہ 11 دنوں کے اندر اندر آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ بعض لوگ تو اس عمل کی برکت سے اور اللہ کے فضل سے 1-2 دن میں ہی ان کو اپنے مقاصد میں جو ہے وہ کامیابی مل جاتی ہے۔ اگر آپ کو پہلے کامیابی مل جائے تو تب بھی 7 دن تک آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے، اور 7ویں دن اس کاغذ کو آپ لوگوں نے دفنا دینا ہے۔ اب آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ آپ لوگوں نے کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہمارے وظائف کیسے لگ رہے ہیں، ان وظائف سے آپ لوگوں کو فوائد ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ آپ نے فیڈ بیک ہمیں ضرور دینا ہے، آپ اسی ویڈیو میں دے دیں یا پھر اس عمل کو کرنے کے بعد جب آپ لوگوں کو اس عمل کا فائدہ ہوتا ہے تو تب آ کر آپ نے نئی ویڈیو میں ہمیں اس کا فیڈ بیک دینا ہے، اور ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ اس طرح کے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔